میرے خیال میں کہ ابو کے ساتھ یہ چیز جو ہے کبھی کبھی ہم ان کو چھیڑتے تھے اس بات سے کہ فلاں کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہے، فلاں جو شخص ہے بڑا عجیب و غریب ہے، وہ تو اسمگلر ہے، وہ تو ایسا ہے، آپ کے ساتھ اس کی بھی دوستی ہے. تو کہا کرتے تھے بھئی آسمان سے فرشتے تو اتریں گے نہیں، انسانوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے. تو اور یہ اکثر ایسے وقت پہ کہتے تھے جب ایک بہت ہی گڑبڑ قسم کے انسان کی بات چیت ہو رہی تھی. اور ظاہر ہے اس بات سے ہماری اماں بہت چڑھتی تھیں، کیونکہ بہت سارے ان کے جو دوست تھے وہ ایسے نہیں تھے جن سے میری اماں بہت خوش ہوتی تھیں. لیکن ابا پھر فوراً کہتے تھے نہیں نہیں تو پھر ہے کہ تم سیر کراؤ، اگر وہ گھر میں آئے تو تم سیر کراؤ تاکہ تم پھر یہ ان کا یہاں پہ ہونا ناگوار نہ گزرے. ان کے مزاج کے متعلق تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا خوف پیدا ہوا تھا کہ جب ان کے لیے تجویز کیا حمید احمد خان صاحب نے کہ ان کو اسلامیہ کالج میں انگریزی کا لیکچرر لگایا جائے ایرک سپرین کے ساتھ، تو انجمن حمایت اسلام نے کہا کہ ایرک سپرین تو عیسائی ہے، لہٰذا وہ تو قابل قبول ہو سکتا ہے، یہ تو مسلمان بھی ہے اور عربی کا عالم بھی ہے، یہ ہمارے بچوں کو خراب کر دے گا. انیس سو انتالیس میں شروع ہونے والی دوسری عالمی جنگ میں ایک طرف فاشسٹ ممالک تھے تو دوسری طرف سرمایہ دار جمہوریتیں. اس جنگ کے شعلے جب سوشلسٹ روس تک پہنچنے لگے تو ہندوستان میں موجود بائیں بازو کے دانشوروں کا ماتھا ٹھنکا. وہ اپنی نظریاتی وابستگی کی وجہ سے روس میں اشتراکیت کو بچانے کے لیے سرگرم ہوئے. اسی سلسلے میں فیض صاحب نے برطانیہ کی طرف سے اس جنگ میں حصہ لیا. ان کی خدمات نشر و اشاعت اور باشندگان ملک سے رابطے کے شعبے کو تفویض کی گئیں. اس جنگ میں فیض صاحب کو رکن مملکت برطانیہ کا خطاب بھی دیا گیا، جس پر بائیں بازو کے لوگ آج بھی معترض ہیں. جب تک تو یہ ان دونوں کے درمیان جنگ رہی تو یہ بائیں بازو کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کا حصہ نہیں تھا. لیکن جب اس میں سوویت یونین کے اوپر حملہ کیا جرمنی نے تو پھر یہ لوگ جو تھے انہوں نے سمجھا کہ جنگ میں ایک کیفیاتی تبدیلی آ چکی ہے کہ اب دنیا کی واحد اور پہلی سوشلسٹ اسٹیٹ جو ہے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ محنت کشوں کی ریاست بنی ہے، اس کے اوپر جرمنی نے حملہ کر دیا ہے. تو اس وقت وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر وہ جنگ کے اندر شامل ہوئے، اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوا، ساری دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. تو فیض صاحب اسی ضمن میں فوج کے اندر بھرتی ہوئے تھے. گو کہ فیض صاحب 1947 میں فوج چھوڑ کر میاں افتخار الدین کے روزنامہ میں مدیر اعلیٰ بن گئے تھے، مگر متعدد فوجیوں کے ساتھ اب بھی ان کے دوستانہ تعلقات تھے. انہی میں سے ایک میجر جنرل اکبر خان بھی تھے. 23 فروری 1951 کو میجر جنرل اکبر خان کے گھر چند فوجیوں اور کمیونسٹوں کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میجر اسحاق، فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر بھی شامل تھے. دراصل میجر جنرل اکبر خان کشمیر میں جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے، مگر حکومت وقت کا خیال برعکس تھا. وہ کیوں نہ خوش تھے؟ کیونکہ وہ کشمیر میں جو آزادی کی جنگ تھی اس کے لیڈر تھے. وہ وہاں گئے ہوئے تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پہ انڈین فورسز کا کافی عرصے تک مقابلہ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ اس جد و جہد کو ختم کیا جائے. لیکن حکومت پاکستان نے یہ جد و جہد ختم کر دی، پیس کر دی، وہ اس سے خوش نہیں تھی. دوسری طرف کمیونسٹ مثلاً سجاد ظہیر ٹریڈ یونینز کی بحالی اور اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. طے یہ پایا کہ دونوں حکومت کا تختہ الٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے اوپر بہت دباؤ تھا، ان کے اوپر بہت تشدد تھا. ان کے لیڈر جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے، انڈر گراؤنڈ تھے. جو پکڑا جاتا تھا اس کو قلعے میں بھیجتے تھے، یہ جیل میں بھیج دیا جاتا تھا. ان کو فنکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی. مگر اسی شام یہ منصوبہ ڈراپ کر دیا گیا. وہ 8 گھنٹے کی بحث کے بعد جو جنرل صاحب نے پلان پیش کیا تھا وہ ریجیکٹ کر دیا گیا.
اس کو کثرت رائے سے کہ یہ نہیں فیزیبل نہیں ہے اور اس سے بہت گڑبڑ پیدا ہو. یہ سوال کیا گیا کہ یہاں پہ اگر ہم کوک کر دیں تو ایسٹ پاکستان میں کیا ہوگا, اور اس طرح کے کئی اعتراضات کیے گئے. چنانچہ وہ پلان ابینڈن کر دیا گیا. لیکن وہاں موجود لوگوں کا خفیہ ٹرائل ہوا اور تقریباً 4 برس تک تمام لوگ زیر عتاب رہے. کانسپریسی تب ہوتی ہے when 2 or more persons agree to do an unlawful act or a lawful act by unlawful means. چنانچہ لیگلی اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کانسپریسی نہیں تھی. گرفتے سایہ دیوار و در میں فیض صاحب نے بہت صعوبت برداشت کی, حتیٰ کہ ان کے اثاثے تک کھنگالے گئے. اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب وہ توق و دار کا موسم دیکھ رہے تھے تو ان کی بیوی اور بچیاں جبر و اختیار کے موسم کی اذیت برداشت کر رہی تھیں. ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے خون حسرت میں. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. ایلس فیض ان کی برطانوی نژاد بیوی تھیں. جن دنوں فیض صاحب تصور شام و سحر میں اسیری کا درد سہ رہے تھے, ان دنوں میں ایلس اپنی 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ تلخی ایام کا سامنا کر رہی تھیں. فیض صاحب نے اس وقت خود کو بہت مجبور پایا, مگر کرتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. حالات کا سفاک مسیحا ان کے قبضے میں نہ تھا. انہوں نے ایلس کو بہت سے خطوط تحریر کیے, مگر ایک خط میں جو نظم تحریر کی وہ ان کے تخیل اور تمثیل کا شاہکار ہے. یہاں وہ ظلم کا زہر گھولنے والوں کی ناکامی کا مژدہ سناتے ہیں. زنداں کی ایک شام ایلس کے نام خط میں تحریر کی گئی ایسی ہی ایک نظم ہے. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات, یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار, اور شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم اور نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. سبز کوشوں میں نیلگوں سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے, اور دل سے پیہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل. ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل.